السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی احادیث اور ان کی سنت پہ عمل کر کے ہم جنت اور دوزخ، جنت حاصل کر سکتے ہیں اور دوزخ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بھی عمل، کسی کی بھی پیروی قابل قبول نہیں اللہ کے پاس، جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنت پہ عمل پیرا نہ ہوں گے۔ کوئی بھی عمل ہمارا تب تک قابل قبول نہیں اللہ کے پاس جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے طریقے پہ اس عمل کو نہ کریں۔ دینی معاملات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین معاملات میں ہمیں سکھانے آئے، دنیاوی معاملات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف اور صرف آخرت کی جو کامیابی ہے، ویسے تو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے، لیکن دنیا کے جو کام ہیں وہ سکھانے ہمیں نہیں آئے، لیکن جو آخرت کے لیے اور دنیا میں جو اللہ کو راضی کر کے ہم اللہ کو دنیا میں بھی اپنے کام کروا سکتے ہیں، اس سے دعا کے ذریعے اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو بڑا اجر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہمیں دنیا سکھانے نہیں آئے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے اور اس دنیا میں اچھے سے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں وہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ اسوہ ہیں۔ تو آج ہم سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنت جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بہت سی سنتیں ہیں، عام طور پر ہم جو کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے طریقے پہ پڑھی، اور یہ بھی سنت ہے کہ امامہ باندھا، اور داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، مسواک بھی کرنا سنت ہے، اور ماں باپ کی جو ہے وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا چلنا، ان کی تابع داری کرنا دنیاوی معاملات میں۔ ماں باپ کی دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ ہم پیروی کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے فرمایا لا طاعۃ فی مخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو مخلوق میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ جو بھی کہیں، شرک کرنے کو کہیں تو بھی ہم ان کی پیروی کریں۔ اس کی رد میں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی پیروی کرو، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو تم ان کا ہرگز کہنا نہ مانو۔ تو ہم اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ کہیں کہ تم مشرک رہو، کافر رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے بدعت کو اختیار کرو، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ناقبول ہیں۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ہم ان کی، اور جو جائز ان کے کام ہیں، ہم ان کی
میں پیروی کریں گے۔ تو یہ تو سنتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن جو بڑی سنت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، وہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی نہیں پتہ، یا اس کے بارے میں ہمارا کوئی دھیان بھی نہیں جاتا۔ آج اس دور میں جہاد کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ آج کل دیکھیں جو ہے وہ جہاد کی معنی اسٹرگل ہیں، لیکن اگر اسٹرگل میں کوئی انسان اپنی سیفٹی کے لیے کسی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لے تو یہ اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں کہ ہم اپنے ڈیفینس میں اگر ہم حق بات کہتے ہیں تو لازماً جو اس کا مخالف ہوگا اس کو بات پسند نہیں آئے گی اور وہ ہم پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، تو اس کے ڈیفینس میں ہم اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر وہ ہمیں ایک تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال اس کے آگے کر دیں، بلکہ اس برائی کو روکنے کے لیے ہم اس کو ایک تھپڑ لگا دیں، 2 تھپڑ لگا دیں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ مجھے نہیں چھوڑنے والا۔ تو اسلام میں بھی جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں ناحق، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑنا کیسے جائز نہ ہوگا۔ میڈیا پہ بہت سے لوگ جو اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ خود جو ہیں وہ امریکہ یا اس کے ہواری جو ہیں وہ بے گناہوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں اور بے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بم گرایا کرتے ہیں، یا ان کو ذبح کر دیتے ہیں، یا ان کو جیسے ہمارے مسلمانوں کا برما میں قتل عام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے ظالموں کے خلاف کیونکہ جو ہے وہ لڑنا حرام ہو گیا۔ یا یہودی جو ہیں وہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، یہودی جو ہیں ان مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو لے کے جا کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، تو ہم مسلمان کیا اپنے مسلمانوں کے لیے لڑ نہیں سکتے؟ یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ میڈیا ان کی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم ان بے سہارا عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو تمہیں پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہمارے لیے ہمارا سہارا بنے، تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیوں کر تم نے ان لوگوں کی مدد نہ کی جو تمہیں پکارا کرتے تھے، ہماری مدد کے لیے آؤ، ہمیں ان ظالموں سے بچاؤ۔ تو اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑنا یہ ایک جہاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا اسوہ ہے وہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تب تک لڑنے کا حکم ہے جب تک میں اس کفار کے اور جو یہودی ہیں، جو انصار ہیں، وہ دین پر آ جائیں اور یہ بت پرستی چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، اور لوگوں سے عبادت کرنے سے میں ان کو منع نہ کر دوں، تب تک مجھے حکم ہے کہ تم جہاد کرتے رہو۔ تو یہ بڑا اسوہ جو ہے ہمیں یاد نہیں، اس کے بارے میں ہمارا کوئی ذہن بھی نہیں جاتا، جیسے کہ کہاوت ہے نا، جس راستے ہمیں جانا نہیں اس راستے کو پوچھنا کیا۔ تو ایسی جو ہے احادیث ہم ممبروں پہ نہیں سنتے، کیونکہ ان مولویوں کو اس طرف جانا ہی نہیں ہے، بس ان کا جو ہے وہ مقصد دین نہیں دنیا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ اپنی شہرت چاہتے ہیں، دنیا میں وہ اپنی جو ہے وہ امامت چاہتے ہیں۔ جیسا میں نے ایک کلپ سنا محمد علی مرزا کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو وتر ہیں وہ
فرض نہیں، واجب نہیں ہے، یہ سنتیں ہیں۔ یہ علماء کا جو ہے وہ اپنا ہوا بنایا ہوا ہے۔ علماء جو ہیں وہ اس دین کو اچھے سے پڑھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے وہ ایک سنت ہے۔ فرض کے علاوہ باقی سارے جو ہے سنت میں ہی آتے ہیں، بھلے نوافل ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، لیکن اس چیز کی اس قدر جو ہے وہ تاکید آئی کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ساری تہجد کی نمازیں 2 رکعت پڑھ کر جب 1 رکعت کی وتر کے لیے آتے تو مجھے اٹھاتے اور میں بھی ان کے ساتھ پڑھتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو جو ہے نا وہ آخری رات کے حصے میں پڑھا کرو۔ تو اتنی تاکید آئی کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سنت تو کوئی پڑھے گا نہ پڑھے گا، اگر اس علماء نے ایک حد قائم کر دی کہ بھائی اس کا جو ہے اتنی تاکید آئی ہے احادیث میں، تو اس کو ہم وجوب کے اگر اس میں رکھیں گے، واجب کر دیں گے، تو لوگ جو ہے نا اس کو چھوڑیں گے نہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ایسا ملتا ہے کہ یہ وطروں کو آپ لوگ چھوڑو نہیں۔ وطر کی بہت تاکید آئی ہے۔ اماں عائشہ جو فرماتی ہیں ہم رات کے آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، تو جو وطر کا ٹائم آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھاتے اور میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ وطر پڑھ لیا کرتی۔ تو اتنی تاکید آئی، اور محدثین نے ان کی جو ہے نا باب باندھے ہیں وطر کے۔ تو ایسی چیزیں جو علماء سمجھتے ہیں، اور یہ جو ایک محمد علی مرزا ہے انجینئر، اس کو ایک اتنا علم بھی نہیں قرآن حدیث کا، نہ اس کو جو ہے نا گرامر عربی کا پتہ ہے، نہ وہ یہ مسئلے وہ جو ہے نا ڈیپلی کسی استاد سے سیکھا، تو اسے کیا پتہ، وہ جو ہے نا لوگوں کو برگلائے کہ بھائی تم جو ہے نا وہ علماء کو چھوڑو، علماء کے خلاف برخلاف کرے، اور محدثین کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں بنائے۔ ان لوگوں کا یہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ دین کے لیے کام کیا جائے، دین کے لیے جو ہے وہ وقت انہوں نے نکالے تھے، اور انہوں نے دین کے لیے 10-12 سال جو ہے وہ وقف کیے ہیں، اور آخر تک وہ اسی کام میں لگے رہے۔ تو ان کو جو ہے وہ یہ معلوم تھا کہ عام لوگ اگر ہم ایسی وجوبیت کو نہیں واجب نہیں کریں گے تو یہ لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جیسے کہ احادیث میں ملتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء جو ہیں وہ یہ جو ہے ترتیب لگاتے ہیں کہ بھائی یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے۔ تو جس کی تاکید زیادہ آئی ہو اس کو وجوب اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہ لوگ اس چیز کو چھوڑے نہ۔ سنتیں تو کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، لیکن یہ چیز جو اتنی تاکید آئی اور ہمیشگی کے لیے آئی، تو علماء نے لوگوں کو، عام لوگوں کو، جو لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، تو اس کو اس وجوبیت کے درجے پہ لے گئے ہے، تو وہ واقعی سنت، لیکن علماء جو ہیں وہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، نہ کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں جو ہیں وہ علماء کی باتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنا مفاد اور اپنی جو ہے وہ چودراہٹ چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ جو ہے نا وہ دھیان نہیں دھرنا چاہیے۔ علماء جو ہیں ان کا دین کے لیے جو ہے وقف کرنا، ان سارا اپنا ٹائم جو ہے وہ وقف کرتے ہیں، تو وہ دین کے لیے کرتے ہیں اور اس امت کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات وہ پڑھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے قرآن احادیث کا علم ان کو پتہ ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ وہ اس مریض کو کیا دوا چاہیے، جیسے انجینئر کو پتہ ہے کہ اس پل میں یا اس بلڈنگ میں کون سا مٹیریل جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی علماء جو ہیں وہ دین پڑھتے ہیں، ان کو سب احادیث اور قرآن کا علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ بھی علم بھی آ جاتا ہے جب وہ تقوی ان میں آ جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں۔ تو علماء، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہیں وہ وارث ہیں انبیاء کے علم کے۔
تو انبیاء کے علم کے جو وارث ہیں ان کو وہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے وہ ٹائم انہوں نے نکالا ہوا ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے یہاں اور بھی علم کی جو ہے نا راہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور علماء کی جو علماء حق ہیں ان کی جو ہے وہ تابعداری کرنی چاہیے، اور ان کی بھلے جو ہے وہ تحقیق کریں، لیکن علماء پھر بھی جو ہے وہ صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ عام لوگ جو ہیں وہ اتنا نہیں قرآن حدیث کو سمجھ سکتے جتنا عالم سمجھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو اللہ سے ڈرتے جو ہیں وہ زیادہ تر عالم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عالموں کی جو ہے وہ قدردانی کریں، عالم جو ہیں وہ ان کی عزت کریں، ان کی جو ہے وہ پیروی کریں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عالم کی جو ہے قدر کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو بھی ان کی اسوہ ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔